حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، بہت وسیع و عریض آپ کا کاروبار تھا، لیکن اس وقت پردے کا بھی حکم نہیں تھا، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور نے اپنا اعلان نبوت نہیں فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، لیکن آپ اس وقت بھی پردے کا بہت اہتمام فرماتی تھی، پردے کی پابند تھی، اور اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی۔ یہ وہ سیدہ ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ اتنا بڑا کاروبار بھی ہے، کبھی مارکیٹ میں نہیں گئی، کبھی اپنا خود کاروبار میں کیا، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی، وہ آپ سے ساری معلومات لے کر جا کر لوگوں کو بتاتی، تاجروں کو بتاتی، اور آپ کا تجارت کا کاروبار چلتا۔ یہ پردے کا اہتمام فرماتی تھی۔ تو انہی دنوں میں حضور علیہ السلام کی شہرت ہوئی کہ ایک نوجوان ہے، بولتے ہیں تو زبان میں صداقت نظر آتی ہے، چلتے ہیں تو چال ڈھال میں رفاقت نظر آتی ہے۔ ایسی ہستی ہیں کہ جو صادق ہیں، امین ہیں، اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے بلکہ وعدہ پورا کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ہر طرف حضور علیہ السلام کی شہرت ہو گئی۔ ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو سیدہ پاک نے اپنے غلام سے فرمایا، بی بی آپ کی جو خادمہ تھی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا کہ یہ جو نوجوان جس کی آج کل شہرت ہوئی ہے، اس سے تجارت کے حوالے سے بات کرو۔ تو ادھر حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ بھتیجے آپ بھی تجارت کریں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ اور حضور علیہ السلام نے کمپرومائز ہو گیا، تجارت کرنی ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور علیہ السلام کا رفیق بنا دیا، ہمراہ بنا دیا کہ جس ملک یہ مال لے کر جائیں تو آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ اب حضور علیہ السلام تاجر بن گئے، تو جب سرکار لے کر گئے تو میسرہ فرماتے ہیں کہ جب راستے میں نے مال کو کیا دیکھنا تھا، میں نے اپنے قافلے کو کیا دیکھنا تھا، میں تو مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا۔ میں دیکھتا کہ جب دھوپ ہوتی ہے تو سرکار کے اوپر بادل سایہ کرتے ہیں، میں دیکھتا کہ جب حضور علیہ السلام چلتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا کہ رستہ جو ہے وہ خوشبودار ہو گیا، جب سرکار باتیں کرتے ہیں تو آپ کے دندان مبارکہ سے روشنی نکلتی ہے، میں تو حضور کو دیکھتا رہتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مارکیٹ میں گئے دوسرے ملک، تو دوسرے جو تاجر حضرات تھے وہ قسمیں دے دے کر اپنا مال جو ہے وہ بیچتے تھے، کہ اللہ فلاں کی قسم، فلاں برج کی قسم، یہ بڑا اچھا مال ہے۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام جب گئے تو آپ نے قسمیں نہیں دی، آپ نے اپنا مال نہیں بیچا، بلکہ سرکار مارکیٹ میں داخل ہوئے تو سبھی لوگ دوسرے تاجر کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ تو یہاں پر وہ ایک اعظم چشتی صاحب نے بڑا شعر لکھا تھا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، جے او نکلے سیر کرن لی سارا بلبل سیس نواوے، تو جے او ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلا نو ود جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلا نو ود جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی منوں کدھرے نظر نہ آوے۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو حضور کو دیکھتا، تو سارے تاجر حضور کی بارگاہ میں آتے۔ تو ہوا یوں کہ سرکار علیہ السلام اپنی راست گوئی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ حضور نے اپنا مال فروخت کیا۔ تو جب واپسی آئے نا تو 2 گنا نہیں 3 گنا نہیں بلکہ 11 گنا نفع ہوا۔ آ کر بتانے لگے بی بی پاک کو کہ سیدہ پاک کو کہ یہ تو ہمیں تاجر فائدے میں ہے کہ جدھر بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات میں محو ہو جاتے ہیں، جو بھی ان کو دیکھتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ نا عرب میں ایک میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں صرف عورتیں ہوتی تھیں۔ تو ایک یہودی عالم آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے اجازت تو نہیں ہے، یہ مناسب تو نہیں ہے کہ میں عورتوں میں ایک بات کروں، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وادی میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوگا
اور تم میں سے عورت اس کی بیوی بنے گی، اس کے بڑے نصیب ہوں گے۔ تو عورتوں نے نا اس کو جھڑک دیا، کہا چل اپنی کتابیں اٹھا اور چلا جا۔ تو ان عورتوں میں سیدہ پاک بھی تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ یا اللہ کاش وہ نبی میرے مقدر میں ہو، میرا مقدر اس نبی کے گھر میں ہو، یوں کہہ لیں۔ اور فرماتی جو بھی اس دور کا ذکر تھا میں کرتی اور میں دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس نبی کے گھر میں لکھ دے، میرا مقدر اس نبی کے ساتھ لکھ دے کہ میں اس نبی کی بیوی بنوں۔ تو فرماتی ہے کہ جب سیدہ پاک کو منافع ہوا اور کافی، تو آپ نے کہا کہ اپنی خادمہ کو بھیجا کہ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ پاک نے کہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیسی تھی کہ عرب کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار، انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا۔ اور آپ کے 2 شوہر تھے، پہلے آپ نے پہلے شادی کی، وہ شوہر فوت ہو گئے، پھر اور شادی کی، وہ بھی فوت ہو گئے، تو 2 شوہروں سے جو ہے وہ بیوہ تھی۔ لیکن بڑے بڑے تاجروں نے آپ کو جو ہے وہ پیشکش کی، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا۔ آپ کے ہاں 20 لونڈیاں تھیں۔ تو یہ آپ کی راست گوئی، حضور کی گفتار، حضور کے چال ڈھلن، حضور کی صداقت سے متاثر ہو گئی۔ اب اگلی بار جو میں کرنے لگا ہوں نا، وہ ہمارے لیے بھی، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ درس ہے۔ آپ کی خادمہ آئی سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی کہ ہماری جو ملکہ ہے نا وہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ سرکار فرمانے لگے کہ یہ بات تم کر رہی ہو یا خدیجہ نے کہا ہے؟ عرض کرنے لگی حضور خدیجہ، بی بی خدیجہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر وہاں پر کوئی اور ہوتا نا تو وہ کہتا کہ اتنی بڑی تاجرہ، اتنا بزنس، بڑی زمینیں، مجھے نکاح کی پیشکش آ گئی، فوراً قبول کر لیتا۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے چاچا سے مشورہ کرتا ہوں، اپنے چاچے سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر نوجوانوں کے لیے بھی ایک درس ہے۔ یہاں پر نوجوان بار بار یہی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پسند کی شادی جائز ہے؟ ناجائز تو کوئی نہیں ہے، بالکل جائز ہے، ہم اپنی پسند کی کریں گے۔ ایک کوئی فتویٰ ہوتا ہے اور وہی پوچھنا سارے نہیں، یہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں کچھ۔ تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں درس دے دیا کہ اگرچہ آگے کتنا ہی مالدار کوئی کیوں نہ ہو، اگرچہ کتنی ہی آگے جو ہے پراپرٹیاں کیوں نہ ہو، لیکن خود جو ہے وہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو نکاح کی بات آ گئی، آپ اگر شادی کے خواہش مند ہیں کسی جگہ پر، تو کوئی بڑا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ آپ کے جو بڑے ہوں گے وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ آپ کے لیے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، یہ بڑے فیصلہ کریں گے۔ آپ کو خود فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اور شریعت میں کوئی بات ناجائز نہیں ہے، پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سرکار نے اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، اگر تم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ تو یہ اس وقت حضور کے والد گرامی نہیں تھے، حضور علیہ السلام کی والدہ صاحبہ نہیں تھی، حضور کے دادا جان نہیں تھے، بس ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور جن کو حضور اپنے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ سمجھتے تھے، جناب ابو طالب کی ذات تھی۔ تو آپ نے فرمایا اپنے چاچا سے میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو چاچا سے مشورہ کیا تو وہ بہت خوشی ہوئے کہ میری بہو جو ہے وہ بہت نیک ہے، ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے، مشہور تھی بی بی صاحبہ۔ تو سرکار کا جو ہے وہ نکاح ہوا مختصراً۔ اس نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا، نکاح کروایا۔ سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ جو ہیں انہوں نے میرا اس وقت بھی ساتھ دیا جب میرے ہاں اتنی مصیبتیں تھیں، مشکلیں تھیں، لوگ مجھے تکلیفیں دیتے تھے طرح طرح کی، لیکن خدیجہ نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا۔ یہاں تو ہوتا کیا ہے، اگر کوئی ذرا سی گھر میں جو ہے وہ شوہر کے کمی آ جائے، ذرا سا کوئی مسئلہ بن جائے، انہیں ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ لیکن یہ وہ بی بی ہیں کہ انہوں نے شادی کے بعد اتنی مالدار تھی، اتنی پراپرٹی ہونے کے بعد حضور کے قدموں میں اشارہ کر دیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور سارا مال غلاموں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی زندگی کا شعبہ ہونا،
اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے تو وہ ان بزرگوں کی اسوہ حسنہ کو دیکھے. اگر کوئی تاجر ہے تو وہ ان کو دیکھے. اگر کوئی شوہر ہے تو وہ سرکار کی سیرت کو دیکھے. اگر کوئی بیوی ہے اما خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو دیکھے. اگر کوئی باپ ہے وہ سیدہ اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے. اگر کوئی بیٹی ہے وہ سیدہ خاتون جنت کی سیرت کو دیکھے. اگر کوئی نانا ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے. اگر کوئی نواسہ ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھے. اگر کوئی بزنس مین ہے حضور کی تجارت کو دیکھے. اگر کوئی استاد ہے وہ حضور علیہ السلام کو دیکھے. اگر کوئی شاگرد ہے وہ صحابہ صفہ والوں کو دیکھے. اگر کوئی خطیب ہے کوئی عالم ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرے. اگر جو ہے وہ سننے والے ہیں وہ صحابہ کو دیکھے. اگر کوئی امام ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھے. اگر مقتدی ہے وہ صحابہ کو دیکھے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جو زندگی ہے, جن کی زندگی ہے اور جن کے جناب تمام زندگی کے معاملات ہیں, جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جن کے لیے تابعین نے فرما دیا, صحابہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی کسی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے طریقے پہ چلے. سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں. اب جب حضور کے گھر آ گئی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور یہ نہیں کہا کہ میرا مال اور میری جناب اتنی جائیداد, بلکہ فرمایا کہ ہر شے حضور کے قدموں پہ قربان. تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ کے پاس جا کر مجھے سکون ملتا ہے. حدیث کا مفہوم. اور اسی لیے فرمایا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت بھی ساتھ دیا جب لوگوں نے مجھے پتھر مارے. خدیجہ نے میرا اس وقت بھی ساتھ دیا جب مجھے مصیبتیں آئیں, مشکلیں آئیں. اور جب وہ گاٹی تھی شعیب ابی طالب, جب وہ گاٹی تھی تو اس وقت اس گاٹی میں جب سرکار گئے نا 3 سال کے لیے جو ہے وہ انہوں نے قید کر دیا, بند ہو گئے. اس وقت سرکار نے بی بی خدیجہ کو فرمایا حدیث کا مفہوم کہ تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ. مالدار تھی, اتنی تھی, تاجر کی بیٹی تھی, میں نہیں چاہتا حدیث کا مفہوم رواج کا کہ تمہیں مصیبتیں آئیں. لیکن اس وقت سیدہ پاک نے درس دے دیا ہماری اسلام کی بیٹیوں کے لیے کہ اگرچہ شوہر پر کتنی ہی مصیبت آ جائے, کتنی ہی شوہر پر مشکلیں آ جائیں, کتنا ہی گھر میں جو ہے تنگ دستی ہو جائے, لیکن سیدہ پاک کی سیرت کو دیکھو. سیدہ نے پتے کھانے جو ہے وہ قبول کر لیے, بھوکا رہنا قبول کر لیا, لیکن فرمایا میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, میں مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. یہ اسلام کی